پیچھے ہم نے پڑھا کہ جو دو قبائل میں جنگ ہوئی تھی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے چچاؤں کی مدد کی تھی، ان کو صرف تیر تھماتے تھے۔ تو یہ جو جنگ فجار جیسا واقعہ 4 بار پیش آیا، اور یہ جو جس میں لاسٹ ایپیسوڈ میں ذکر ہوا تھا وہ آخری واقعہ تھا۔ پہلے 3 میں ہلکے پھلکے جو ہے واقعات پیش آئے، لیکن شدید جو لڑائی تھی وہ اسی میں ہوئی تھی۔ اس جنگ کے بعد ذی القعدہ ہی کے مہینے میں 5 قبائل کے درمیان ایک عہد نامہ طے پاتا ہے۔ اس عہد نام کو حلف الفضول بھی کہا جاتا ہے۔ اب ان قبائل کے نام یہ ہیں: بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو اسد، بنی عبد العزا، بنو زہرہ اور بنو سلیم کے قبیلے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ یمن کا ایک آدمی اپنے سامان تجارت لے کر مکہ آتا ہے۔ عاص بن وائل نے اس پر سے وہ مال خرید لیا، لیکن قیمت ادا نہ کی۔ اس نے بنو دوتار، بنو مخزوم، بنو سہم اور بنو عدی سے مدد طلب کر لی، لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ چنانچہ اس نے ابو بیس کے پہاڑ پر چل کر چند اشعار پڑھے، جن میں اپنی مظلومیت کا نقشہ کھینچا اور آواز لگائی کہ کوئی تو اس کا حق دلانے میں اس کی مدد کرے۔ اس پر زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی، لہٰذا اس قبیلے کے افراد بنو سیم کے ساتھ عبداللہ بن جدان کے گھر میں جمع ہو گئے اور آپس میں عہد کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے، خواہ وہ مکہ کا رہنے والا ہو یا کہیں باہر سے ہو، تو اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے۔ انہوں نے عاص بن وائل سے بھی ان کا حق لے کر اس کے حوالے کر دیا۔ اس عہد و پیمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ موجود تھے۔ نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے: میں عبداللہ بن جدان کے مقام پر ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا تھا کہ مجھے اس کے بدلے سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر میں اس کے دور میں، اسلام کے دور میں بلایا جاتا تو میں ضرور جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے اور اپنے دادا اور چچا کی کفالت میں رہے۔ والد سے وراثت میں جو کچھ ملا اس سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا، چنانچہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہلکے پھلکے کام کے لائق ہوئے تو اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ دیار بنی سعد میں بکریاں چرانے لگے۔ پھر جب مکہ معظمہ آئے تو وہاں بھی چند قیرات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرائیں۔ قیرات 1 دینار کا 20واں یا 24واں حصہ ہوتا ہے، جس کی قیمت اس زمانے میں بمشکل 80 یا 90 روپے سمجھ لی جائے۔ کم عمری میں بکریاں چرانا انبیاء کی سنت ہے۔ ایک بار عہد نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی بھی نبی نہیں گزرا کہ اس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ پھر جب وہ جوان ہو گئے تو تجارت شروع کی۔ آپ صائب بن ابی کے ساتھ مل کر تجارت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت میں بہترین ساتھی تھے، لین دین کے معاملے میں نہ لڑتے نہ بحث کرتے، تمام معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر درجہ امانتدار، سچے اور پرہیزگار مشہور تھے۔ زندگی کے ہر کام میں آپ کا یہی طریقہ تھا، اسی بنا پر آپ صادق اور امین مشہور ہوئے۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر سیدہ خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت سن کر تجارت کا مال دے کر آپ کے ساتھ ایک جو ہے وہ روانہ کیا۔ تو معزز خاتون تھیں، لوگوں کو اجرت دے کر اپنا مال تجارت بھیجا کرتی تھیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اچھی اجرت دیں گی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے غلام میسرہ کے ساتھ وہاں سے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ وہاں خرید و فروخت کرتے ہیں۔ اس میں بہت زیادہ نفع ہوتا ہے کہ پہلے کبھی ایسا نفع نہیں ہوا۔ شام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس آتے ہیں تو وہاں پر سیدہ خدیجہ جو ہے ان کی جو امانت، یعنی کہ جو انہوں نے سامان تجارت دیا تھا، اس میں جو فائدہ ہوا، جو کچھ بھی تھا، وہ انہیں اس طرح ایز اٹ از ان کو دے دیتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ ان کی امانت اور برکت کا حال تو اپنے غلام سے پہلے ہی سن چکی تھیں اور حیرت زدہ رہ گئیں۔ ادھر میسرہ نے بھی ان کی بہت تعریف کی تھی۔ تب سیدہ خدیجہ نے محسوس کیا کہ انہیں ان کی مراد مل گئی ہے، چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سہیلی کے ذریعے شادی کی خواہش کی۔ انہوں نے سیدہ کے چچا عمرو کو پیغام بھیجا، بات طے ہو گئی۔ نکاح کا خطبہ ابو طالب نے پڑھا، اس میں اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و شرف کا ذکر کیا۔ اس کے بعد ایجاب و قبول کے الفاظ کر مہر بیان کیا۔ یہ ملک شام کے سفر سے واپسی پر 2 مہینے اور چند دن کی بات ہے۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی اور سیدہ خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ کی پہلی شادی عتیق بن عیط مخزومی سے ہوئی، وہ انتقال کر گیا اور ابو حالہ سے شادی ہوئی۔
اس سے ایک بچہ بھی ہوا، مگر پھر ابو حالہ بھی فوت ہو گیا۔ اس کے بعد سرداران قریش نے شادی کا پیغام دیا، مگر وہ راضی نہ ہوئیں، یہاں تک کہ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ کی جانب سے مائل نہ کر دیا گیا۔